دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا بیانیہ ایک، معاشی بحالی اور ترقی کے لیے یقینی امن و امان بنیادی تقاضا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دشمنوں کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ نیشنل ایکشن پلان میں صوبوں کے کردار کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا لاہور میں اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر حکام کی شرکت۔ سندھ میں مار دھاڑ سے بھرپور بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، ووٹنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ کئی شہروں میں کانٹے کے مقابلے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 40,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز بھی سٹینڈ بائی۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، 946 سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ پیپلز پارٹی سب سے آگے، 767 جیالوں کی کامیابی، 68 آزاد امیدوار بھی جیت گئے۔ جی ڈی اے 61 کے ساتھ تیسرے اور جے یو آئی 27 کے ساتھ چوتھے نمبر پر۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں بد انتظامی کی شکایات، نواب شاہ میں بیلٹ پیپرز پر تحریک لبیک کا نشان غائب، امیدواروں اور ووٹرز کا احتجاج۔ یونین کونسل سومر خان تعلقہ دوڑ میں پی پی امیدوار کو جی ڈی اے کا نشان ستارہ دے دیا گیا۔ خیرپور کے وارڈ نمبر 27 کے آزاد امیدوار کا بیلٹ پیپر پر نشان بدلنے کا الزام۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران غلطیاں، الیکشن کمیشن نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جہاں امیدواروں کے نام غلط پرنٹ ہوئے وہاں پولنگ ملتوی کر دی۔ چند پولنگ اسٹیشن پر ووٹرز کے تصادم پر فوری کارروائی کی گئی۔ ترجمان کا موقف۔ دھاندلی کا بازار گرم ہے اس وقت۔ میں حکومت سندھ سے بھی کہوں گا، یہ آپ پہ بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے۔ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے ڈاکو موو کر رہا ہے الیکشن کے اندر، اندرون سندھ سے کچے کے علاقے سے ڈاکو آ گئے ہیں، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کم از کم ان 3 ڈسٹرکٹ میں آرمی آئے، آرمی دیکھے لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو ہی نہیں سکتے جو ماحول بنا ہوا ہے۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا بازار گرم رہا، بیلٹ پیپرز پر انتخابی نشان ہی موجود نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن اپنی کارکردگی دیکھے، اندرون سندھ ڈاکو بیلٹ پیپرز اٹھا کر لے گئے، ٹرن آؤٹ کم، فائرنگ واقعات کی وجہ سے ووٹر خوفزدہ رہے۔ اس طرح کا الیکشن پیپلز پارٹی حکومت پر سوالیہ نشان ہے۔ وسیم اختر کی پریس کانفرنس۔ اگر یہ الیکشن ہے تو پھر جنگ کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اس الیکشن کو ہم بالکل نہیں مانتے، نہ اس کے رزلٹ کو مانتے، اور ہم سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کریں گے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وسیم اختر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں کی پریشر ہے ایم کیو ایم کے اوپر۔ اگر ایم کیو ایم صحیح فیصلہ کرے گی، وقت پر فیصلہ کرے گی، اگر ایم کیو ایم آنا چاہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں صرف تماشا ہوا، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتیں بھی انگلی اٹھا رہی ہیں۔ انتخابی مہم میں بلاول اور مراد علی شاہ کا جلسہ، قوانین کی کھلی خلاف ورزی، سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ کیا الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹس جاری کیے؟ علی زیدی اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ سوات سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ 7 میں ضمنی الیکشن، پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ حلقے میں 1,83,000 سے زائد ووٹرز کے لیے 124 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے، سیکیورٹی بھی سخت رہی۔ سعودی عرب کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بڑا اعزاز، کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ جدہ میں سپہ سالار کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، مسلم امہ کے اتحاد کے لیے مربوط کوششوں پر اتفاق۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خصوصی برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، آرمی چیف کی گفتگو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر ایوارڈ سے نوازا گیا، وزیر اعظم کی آرمی چیف کو مبارکباد۔
سعودی عرب کی سلامتی کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں شہباز شریف کا ٹویٹ، دفاعی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کا اعادہ۔ عوامی مشکلات کا ازالہ، وزیر اعظم کی ہدایت پر بڑا اقدام، یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے ون ٹائم پاس ورڈ ختم، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی نہیں دینا پڑے گی، صرف اصل شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ سبسڈی کے تحت چینی 70 روپے، گھی 300 روپے اور 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب۔ پاکستان IMF قرض پروگرام میں $2 ارب اضافے کے لیے کوشاں، مالیاتی ادارے کی سٹاف لیول معاہدے سے پہلے دستاویزات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ میمورنڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسی کا مسودہ کل حوالے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس شاہزین بگٹی کی ملاقات، انسداد منشیات اور سمگلرز کی سرکوبی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق، زہر بیچنے والوں کے خلاف مربوط کارروائیاں جاری، منشیات کے خلاف آگاہی مہم کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا، حمزہ شہباز کی گفتگو۔ مہنگائی اور کرپشن کے خلاف احتجاج، جماعت اسلامی کا لانگ مارچ جاری، شرکاء اکاڑا پہنچ گئے، آج رات لاہور میں پڑاؤ کا پلان، نالائق اور سپر نالائق میں مقابلہ جاری، نئے ٹیکس لگا کر عوام کا جینا مشکل کر دیا گیا، ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ ہے، سراج الحق کا خطاب۔ اس وقت پاکستان میں PDM اور PTI کا مقابلہ ہے نالائق اور سپر نالائقوں کے درمیان۔ ان دونوں جماعتوں نے مل کر غریب عوام کو سینڈوچ بنایا ہے اور ان دونوں جماعتوں نے ملک کو بیچا ہے، IMF کے حوالے کیا ہے۔ ان کے درمیان مقابلہ ہے جھوٹ کا مقابلہ، نہ اہلی کا مقابلہ، نالائقی کا مقابلہ۔ اب روز نئے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں، کس پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا، کس کیبنٹ میں فیصلہ ہوا، کہاں عوام نے آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے ٹیکسز لگانے کا۔ لاہور کے حلقہ PP 168 میں ورکرز کنونشن، عمران خان بھی شریک، صوبائی قیادت کی PTI چیئرمین کو ضمنی الیکشن کی تیاریوں پر بھی بریفنگ، عمران خان کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں سوئمنگ پول کی دیوار گر گئی، ایک بچہ موقع پر جاں بحق، 2 اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے، 2 زخمی، پولیس کی تحقیقات جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کورونا کی نئی لہر، شدت مزید بڑھ گئی، 24 گھنٹے کے دوران 2 اموات، 406 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 2.81% تک پہنچ گئی۔ بارشوں کا سلسلہ تھمنے کے بعد گرمی کی واپسی، درجہ حرارت بڑھتے ہی بجلی بحران بھی شدید، لوڈ شیڈنگ دورانیے میں اضافہ، شہروں میں 6 سے 8، دیہات میں 10 گھنٹے بتی غائب، معمولات زندگی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔